کیا کرتا ہے میرا بچہ؟ کہاں لگا ہے؟ میں تو آج بھی یہاں شیر پاؤ میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، محترم بھائیوں بہنوں، ہم گن ٹو ٹب بنا لیتے ہیں اپنی اولاد کو، گندے دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، رات کو 2 بجے تک آتا نہیں ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں مارتا ہے، ہاں گندی زبان استعمال کرتا ہے، دنیا میں وہ نوکریاں اور وہ ملازمتیں کرتا ہے جس میں ذلتیں سہتا ہے، ہم اس کو ملحد بنا لیتے ہیں، اپنے ملک سے 6 سال کے لیے 10 سال کے لیے نکال دیتے ہیں، پھر یہ بوڑھے باپ گردن ہل رہی ہے، ماں بوڑھی، پہچان ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی اس اولاد کو اس رستوں میں ڈالنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو عالم حافظ بنانا گوارا نہیں کرتے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آج کی یہ محفل خصوصی طور پر تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں جڑے ہوئے لوگوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے والے، دین سکھانے والے اور دین کی دعوت میں معاون بننے والوں کے لیے ہے۔ حقیقت میں یہ ایک عظیم عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے۔ علم دین حقیقت میں یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے جو قوم کو، لوگوں کو، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اللہ کا یہی کام ہے۔ انسانیت کے حوالے سے اللہ کا کام یہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اس دوستی کا جو عظیم ثمرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر اللہ تعالیٰ روشنی میں لاتا ہے، اور وہ روشنی علم دین کی روشنی ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سیکھنے سکھانے والوں کو ورثۃ الانبیاء کا درجہ دیا۔ تو محترم بھائیوں، عزیز بہنوں، اس روشنی کو پا لینے سے حقیقت میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ حق کی پہچان ہو۔ حق کی پہچان حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 2 پہچانیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت میں کرنے کی تلقین کی ہے اس پورے علم کے ساتھ۔ ایک معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو، اس کی عظمت، اس کی شان کے ساتھ اس اللہ کا میری ذات پر حق کیا ہے اس کو پہچانو۔ اللہ کی معرفت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اگلی معرفت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے۔ بس جس شخص نے اپنی ذات کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ کامیاب ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کہا
وظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، یہی تعلیم اور تعلم کا کام ہے، یہی تنفیذ دین اور اسلام کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا رکھا ہے۔ بستی والے ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں۔ سمجھا یونس علیہ السلام نے یہ کہ اب یہ نافرمانی آخری حد کو پہنچ گئی ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ذمے، تو اللہ کی مرضی سے چھوڑنا چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے وہ کام چھوڑ دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ گھر سے نکلے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا گمان یہ تھا کہ میرا اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں جا رہا ہوں، میرا اللہ بھی میری موافقت کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی، اس لیے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اس ذمہ داری میں اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی خواہش، یہ تو پھر آپ نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم میں شامل کر دیا، حصے دار بنا دیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آج اس بات پر ہم تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی کریں کہ زندگیاں کس نے دی ہے، صحت کس نے دی ہے، عقل کس نے دی ہے، جسم کس نے دیا ہے۔ اب اس اللہ کی ساری دی ہوئی چیزوں میں ہم نے اپنی ذاتوں کو کتنا حصہ دیا ہے اور اللہ کو کتنا حصہ دیا۔ زندگی میری جو رب نے دی ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میرے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تم بہت چھوٹی قیمتیں لے رہے ہو، پہچانو اپنے نفس کو، کیا میری جان کی قیمت یہ ہے؟ میرے وجود کی قیمت یہ ہے؟ کیا میرے اس جسم میں عافیت اور صحت کی قیمت یہ ہے کہ میں اس سے گارے مٹی کا ایک گھر بناؤں، 2-4 بچے پیدا کروں اور ان کی دنیاوی تعلیم، فن فنون کے لیے بھاگ دوڑ کر کے ان کو زندگی کی ضرورتیں مہیا کر کے میں ان کو بڑا کر جاؤں، جوان کر جاؤں؟ کیا میری زندگی، میرے وجود کی قیمت یہ ہے؟ یہ کام تو بکری بھی کرتی ہے، بکری بھی بچے پیدا کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ان سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ چلو میرا کام کیا؟ میرے اس بدن کی قیمت یہ ہے؟ جس دولت کو میں نے کمایا ہے اس دولت کی قیمت کیا ہے؟ مکانوں پہ خرچ کر کے بڑے بڑے محل بنا کر عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، اس دولت کی قیمت یہ ہے؟ نہیں۔ پہچانے تیرے رب نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ قیمت نہیں ہے تیری۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، تمہاری جانیں بھی میں نے لے لی ہے، تمہارے مال بھی میں نے لے لی ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ تمہارے مال کی قیمت بھی جنت ہے، تمہاری جان کی قیمت بھی جنت ہے۔ لیکن اس جان کو کس چیز کے عوض بیچ رہا ہوں؟ اس مال کو کس چیز پہ لگا رہا ہوں؟ کیا میری اولاد کی قیمت یہ ہے کہ میں اس کو پالوں، بڑا کروں اور پھر اونچے طبقے کی اولاد ملحد بن جائے؟ یہ میری قیمت تھی؟ یا پھر یہ اولاد یورپ ملکوں میں چلی جائے
پھر وہاں ڈالر یورو کمائے اور پھر صاحب اولاد ہو جائے اور اماں کو ماسی رکھ دے بنگلے میں، ابا کو ماسی رکھ دے کہ یہ تمہارے کام کرے گی. میری اولاد کی قیمت یہ ہے، میری اولاد کی قیمت یہ ہے. پالوں میں، ملحد یہ بنے. میری اولاد کی قیمت مجھے یہ ملے، پالوں میں اور ٹک ٹاکر یہ بنے. میری اولاد کی قیمت یہ ہے، میں اس کو پالوں، یہ چور بن جائے، یہ ڈکیت بن جائے، یہ کنٹوٹا بن جائے، یہ نشائی بن جائے، یہ چرسی افیم پینے والا بن جائے. یہ میری اولاد کی قیمت ہے. اس اولاد سے جنت بناؤ، ان اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ. یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، اپنے وجود کو پہچانوں یہ میرا نہیں ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اس کی قیمت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی باؤنڈری تک اپنی عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کرتا رہوں. آنکھیں بند ہوں تو حیات ثانیہ میں یہ چیزیں مجھے کوئی نفع نہ دے، یہ میری زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا رہا تھا آپ کو، یہ معرفت حاصل کرو. چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ اس کو پیٹ میں لے گئی. اس اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چار چیزیں اس میں ذرا غور کریں. وقت کے پیغمبر نے اپنے رب کے سامنے یہ کلمات پڑھے، بڑے عجیب کلمات ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص یہ کلمات ادا کر کے کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. آپ اور ہم کبھی غور کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے. اس میں دو چیزیں تو یہ ہیں، اللہ الہ الا انت توحید ہے. اپنی توحید کو غور سے دیکھو، اپنے عقیدے کو پرکھو. وہ جو شرک کی غلاظتیں آج ہمارے عقیدوں میں داخل ہو چکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازے پر جا جھکتا ہوں. کالے دھاگے میں تاثیر مانگتا ہوں، اپنے کڑے اور اپنے لوہے کی انگوٹھی میں تاثیر مانگتا ہوں، انگوٹھی میں ڈالے ہوئے پتھر میں تاثیر مانگتا ہوں. ہر اٹھی ہوئی قبر پر جھکنے کے لیے تیار ہوں، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر شرک کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا میں پریشانیاں ختم ہونی چاہیے. توحید سے ناواقف ہے یہ مسلمان، توحید سے ناواقف، اللہ کی عظمت کو پہچان نہیں سکا. دو جملے کہیں، پہلا جملہ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ پہچان ہے اللہ کی، یہ پہچان بناؤ. یہ پہچان دیتا ہے یہ ٹاٹ، یہ فرش، یہ مدرسہ، یہ معلم، یہ قاری، یہ ہمارا مسند پہ بیٹھا ہوا استاد. یہ پہچان دیتا ہے کہ نفس دماغ کے اندر وہ غلاظتیں جن کے اندر شرک کی آمیزش ہے وہ ساری نکال پھینکتا ہے. اس کے دماغ میں ایک مقدس مقصد پیش کرتا ہے. تیرا ایک رب ہے، وہ معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، یہ مالک ہے. یہ تصور، یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اس معرفت سے آج لوگ کورے ہو رہے. سن رہے تھے نا آپ اسی سٹیج سے، ملحد ہو رہے. ان کے سائنس کی کمائی الہاد ہے، اس کے ٹیکنالوجی کا نتیجہ الہاد ہے. محروم کیا ہے ہم نے اس معرفت سے امت مسلمہ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو. اور اس کے آگے جملہ کیا ہے؟ سبحانکا. یہ سبحانکا، یہ تنزیہ ہے، تنزیہ.
اس کو تنزیہ کہتے ہیں۔ اس میں عقیدہ یہ ہے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یا اللہ تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی، علی کل شیء قدیر ہے، تنزیہ ہے، اللہ ہر نقائص سے تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، کوئی چیز تیرے اوپر غالب آ جائے نہیں ہو سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے اوپر نیند غالب نہیں آ سکتی، تیرے اندر اونگ غالب نہیں آ سکتی۔ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے حکم سے کوئی چیز تجاوز کر جائے، تیرے آرڈر سے کوئی چیز آگے بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی معرفت تھی، اس کو بیان کیا، معبود برحق تو ہے، ہر عیب سے پاک تو ہے، تیری قوت ہے، تیری سلطنت ہے، تیرا دبدبہ ہے، تیرا روب ہے، تو قہار علی کل شیء قدیر ہے، تجھ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ عظمت دل میں بیٹھی۔ آگے کیا کہا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ اس میں دو چیزیں، اس میں اپنی پہچان بتاتا ہوں۔ بندے نے اپنے آپ کو یہاں پہچان لیا۔ ایک اعتراف ہے، گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، کلمہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، نکلنا نہیں چاہیے تھا، تیرا حکم نہیں آیا تھا تو مجھے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار ہے، اعتراف ہے، استغفار ہے، اعتراف غلطی کا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جب پہچان لیتا ہے میں غلطی پر ہوں، میں کوتاہی پر ہوں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اعتراف کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے بخشش کے لیے، اللہ کی قسم ساری سعادتوں کے دروازے کھل جاتے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ معرفت، رب کی معرفت، اپنی معرفت۔ معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، استغفار میں جب بندہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ رب کو پکار رہا ہوتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہلاتی ہے، ایک دعائے محتاجی کہلاتی ہے، کہ آپ کسی چیز میں محتاج ہیں، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، رزق فراخ کر دے، حالات سنوار دے۔ یہ دعائے محتاجی ہے، اور ایک دعائے عبادہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سجدوں میں دعا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے رکھتے وقت دعا ہے، روزہ افطار کے وقت دعا ہے، یہ دعائے عبادت کہلاتی ہے۔ محتاجگی کی دعائیں بھی حقیقت میں عبادت بن جاتی ہے۔ کب؟ اس لیے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میرا رب ہے، وہ سلطان ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، میں محتاج ہوں، میری محتاجگیاں وہی دور کرتا ہے۔ یہ بھی عبادت بھی بن جاتی ہے، ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جب یہ محتاجگی کے اندر دعا کرتا ہے، محتاج بن کر استغفار کرتا ہے، استغفار میں اپنی کیفیت کو پہچان جاتا ہے، تو سینے سے تکبر نکل جاتے ہیں۔ تکبر بھی بڑی گندی چیز ہے آج جو ہمارے اندر آئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جملے پر اگر غور کر لو زندگی کی ساری کجیاں دور ہو جائیں۔ اور ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، اٹھے اور جب انہوں نے سورۃ فاتحہ شروع کی، اس ایک جملے کو دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو۔ معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ساری ریاکاریاں، شہرت کی طلب ختم ہو گئی۔
ریاکاری تو ختم ہو گئی جب رب کو کہہ رہا ہے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. کوئی رہی ریاکاری، کسی اور کو خوش کرنے کا کوئی مادہ رہا. وَنَسْتَعِينَ، ہر طرح کے تکبر ختم ہو گئے. مانگ رہا ہے مدد، بھیک. یہ تکبر جو دلوں میں آج آ گیا ہے، اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے سلف میں سے، فرمایا لوگوں بعض گناہ انسان کو جنت لے جاتے ہیں اور بعض نیکیاں انسان کو جہنم لے جاتے. گناہ جنت لے جاتا ہے اور نیکی جہنم لے جاتی. گناہ جنت کیسے لے جاتا ہے؟ جس کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، اس احساس کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر شرمندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. رب کی طرف پلٹتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا مالک ہے، اس کے بارے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. گناہ پر توبہ کرتا ہے، پھر یاد آتا ہے، پھر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر گناہ پر توبہ کرتا ہے، اپنی موت کے تصور کو سامنے لاتا ہے. اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے. رب نے پوچھ لیا کیا کیا تھا تو نے، کیوں کیا تھا یہ گناہ، پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری زندگی توبہ میں لگا رہتا ہے، عاجزی میں لگا رہتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل شرمندہ رہتا ہے، مرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے. اللہ جنت بھیج. اور ایک وہ ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. کہا نا نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن جہنم جن 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، کون ہوں گے؟ غنی، شہید اور عالم قاری، جس نے علم اس لیے سنایا تاکہ لوگ مجھے گڈ کہیں، میرا نام روشن ہو. تلاوتیں اس لیے کی کہ میرے نام کا اشتہار چھپے، دھانکا بیٹھے. یاد رکھو بھائیو، اس سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے. یہ نیکی تو ہے، جہنم لے کے جا رہی ہے. شہید کی شہادت جہنم لے کے جا رہی ہے. اسی طرح مالدار کی غناوت اس کو جہنم لے کے جا رہی ہے. اس لیے کہ نیکی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، نام جتاتا ہے، کام جتاتا ہے، ہر جگہ بیان کرتا ہے، پھر پھولا نہیں سماتا، لوگوں پر اپنے کام کی دھاک بٹھاتا ہے، لوگوں کو اپنے مقابلے میں بے حیثیت کرتا ہے، سب کو اپنے مقابلے میں گناہگار سمجھتا ہے. یہ تکبر اکٹھا کرتا رہتا ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے جہنم جا. یہ معرفت حاصل کرو بھائیو، یہ سیکھو میں کیا ہوں، میرا رب کون ہے. یہ علم دین، یہ حقیقی بصیرت ہے. اس کے اندر جس قدر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، حقیقی روشنی اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا. اس روشنی کو پانے کے لیے کوشش کرو. یہ دین حق ہے. اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. اے نبی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے نبی اس وحی کے پیغام کو تھام لے، تو بھی صراط مستقیم پر ہے. اور مومنوں سے کہا تم بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کا معنی ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم علم اور عمل ہے. قرآن حدیث کا علم اور اس پر جو عمل ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تیسری کوئی چیز صراط مستقیم نہیں ہے. علم سیکھو قرآن کا، علم سیکھو حدیث کا، پھر اس علم کے مطابق زندگی گزارو. یہ صراط مستقیم ہے. اللہ اس کا تقاضا کرتا ہے. محترم بھائیو، امت ذلت سے ذلت کی طرف جا رہی ہے. اس وقت امت مسلمہ ایک جہل سے دوسرے جہل میں داخل ہو رہی ہے. ایک پستی سے نکل کر دوسری پستی میں جا رہی ہے. کیا نہیں ہے؟ اپنے ضمیروں سے ہم پوچھیں کیا نہیں ہے؟ دولتیں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آزاد سلطنتیں نہیں ہیں، حکومتیں اور فوجیں نہیں ہیں.
دنیاوی علوم نہیں ہے، پھر پستیاں کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے، پھر یہ پستی کیوں ہے؟ پھر یہ ذلت کیوں ہے؟ پھر یہ رسوائیاں کیوں ہیں؟ ہمارے اندر حقیقت میں جہالت ہے، علوم دینیہ کو ہم نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھو، سب سے بڑا نافع انسان اس امت میں، لوگوں کے لیے سب سے بڑا انسان جو اس امت کے لیے نافع ہے، وہ شخص ہے جو لوگوں کو شریعت کے احکامات کی تعلیم دیتا ہے۔ شریعت کے احکامات کی جو شخص تعلیم دیتا ہے، وہ اس امت کے لیے سب سے بڑا نافع انسان ہے۔ ایک دوائی دیتا ہے، ایک علوم دنیا دیتا ہے، ایک آپ کے ساتھ غربت میں تعاون دیتا ہے، یہ بھی نافع ہیں، لیکن سب سے بڑا نافع انسان اس کائنات میں کون ہے؟ جو لوگوں کو علم شریعت میں آگاہی دیتا ہے، دین سکھاتا ہے، وہی سکھاتا ہے، لوگوں پر جو شریعت کے مسائل مخفی ہیں وہ ان کو سکھاتا ہے، اس پر ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہ امت کا سب سے نافع انسان ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا چار اسٹیپ ہیں، 5 اسٹیپ ہیں، اس میں کم از کم رہو، اس سے خارج نہ ہو۔ نمبر ایک، عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکے تو متعلم بنو، سکھانے والے بنو۔ سکھا نہیں سکتے، سکھانے میں ساری تربیت ہے، ساری آگاہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سکھانے والا، سیکھنے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ سکھانے والے بنو۔ نمبر 2، یا سیکھنے والے بنو۔ نمبر 3، یا سیکھنے سکھانے والوں کی سرپرستی کرنے والے بنو۔ ان کی سرپرستی کرو، ان کو گائیڈ دو، ان کو اپنی محبتیں دو، ان کو حوصلے دو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ وہ سیکھ رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے، سرپرست بنو۔ نمبر 4، یا ان کے ساتھ اپنی مجلسیں رکھو۔ سوچ لیں میں کیا کرتا ہوں، بھائیوں سوچ لو میں کیا کرتا ہوں۔ سیکھنے والوں میں ہوں، سکھانے والوں میں ہوں، یا سرپرستی کرنے والوں میں ہوں۔ چوتھی چیز، ان کے ساتھ میرا ٹائم گزرتا ہے۔ ان کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھ، طلباء کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ تعلق جوڑ، ان کے ساتھ معاونت رکھ۔ جب فرصت کے لمحات ملیں، یہ آپ کو آپ کے اس لمحات میں جھوٹ نہیں بتائیں گے، غلط نہیں بتائیں گے، غیبت نہیں سنائیں گے، زبانوں سے شکوے نہیں سنائیں گے، آپ کے دماغ میں منفی سوچیں نہیں بھریں گے، مثبت سوچ بھریں گے، خیر کی بات بتائیں گے، نور کا رستہ دکھائیں گے۔ یہ کام کریں، یا تو ان کے ساتھ اپنی مجلسیں رکھیں، اور 5ویں چیز ہے او محب لہم، یا ان سے کم از کم قلبی تعلق محبت کا قائم کریں۔ اگر یہ 5 کام آپ نہیں کرتے، شدید خطرہ ہے کہ شرک میں، ضلالت میں، بدعت میں، گمراہی میں زندگی گزرے گی۔ اللہ اکبر، شدید خطرہ ہے کہ کہیں بدعت نہ اچک لے۔ آج یہی ہو رہا ہے بھائیوں، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہماری جب سے یہ تعلق داریاں ٹوٹی ہے نا، یہ جمعے کے اجتماع، وہ 6، 8، 2، 3 صفحے، یہ نمازوں میں وہ 8، 10 نمازی، فجر میں مسجد خالی، گھر میں یہ زندہ لاشیں پڑی ہوئی، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹے، بیوی، گھر میں رہنے والا، کمانے والا، وہ پڑا ہوا یہ قبرستان، یہ جو گھر قبرستان ہم نے بنا رکھے ہیں،
یہ ساری برکتیں اٹھ گئی، یہ ساری خیریں اٹھ گئی، اور مصیبتوں نے، ذلتوں نے اس امت کو گھیرا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پڑھے نا اس کا معنی کبھی؟ ہم نے انسان کو بڑے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ آج میں ابن قیم کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، شیخ صالح عثیمین کو، وہ کہتے ہیں انسان کی دو کیفیتیں، ایک ظاہری کیفیت ہے، چہرہ بنایا ہے، ناک بنایا ہے، ہاتھ بنائے ہیں، پاؤں بنائے ہیں، شکل بنائی ہے، رنگت بنائی ہے، یہ تخلیق اللہ نے کی ہے۔ اس میں فرق ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں کو ظاہری شکلیں دی ہیں، ان کو باطنی شکلیں بھی دی ہیں۔ باطنی شکلیں پہچانا کبھی؟ ہم نے اپنی باطنی شکلیں پہچانی کبھی؟ بھائیوں، باطنی شکلیں کیا ہے؟ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے میں ہوں، میرے نقش نگار ایسے ہیں، لیکن کبھی شریعت کے آئینے میں اپنی باطنی شکلوں کو بھی دیکھیں۔ وہ اخلاقیات ہیں، وہ وتیرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم نہیں بناتے۔ پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ جو اندر اللہ تعالیٰ نے خصلتیں بنائی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہم نہیں بناتے۔ انسان اچھا بولتا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان اچھا دیکھتا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ با اخلاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کے اندر عنایت ہے، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر حلم ہے، اس کے اندر بردباری ہے، اس کے اندر صبر ہے۔ یہ تخلیق بھی اللہ نے کی ہے۔ بات سمجھو، یہ تخلیق بھی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ ہاں، جو اس فطرت پر ہے اس کو مبارک ہو، وہ خوش نصیب ہے، وہ اس فطرت پر ہے۔ پھر اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوا، پھر یہ جمعہ پڑھتا ہے، پھر یہ نماز پڑھتا ہے، پھر یہ ذکر کرتا ہے، پھر یہ تہجد کرتا ہے، یہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ خصلتیں خوشبودار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہیں پر ناقص ہیں، اس کے نقص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اگر علم دین سے دور رہے تو وہ باطنی خصلتیں جو کمزور ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہماری یہ باطنی خصلتیں کمزور ہیں، اور ساتھ دین نہیں ہے، ساتھ اسلام نہیں ہے، ساتھ اللہ کے فرائض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری نہیں ہے۔ وہ جو ہماری اندر کی تخلیقی خلق والی، اخلاق والی خصلتیں ہیں، وہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے، ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا فتنہ گناہ کا آتا ہے، اچھے خاصے دیندار آدمی کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کل یہ نمازی تھا، آج بے نمازی ہو گیا۔ کل جمعے میں پہلی صفوں میں تھا، آج جمعہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل یہ حلال کماتا تھا، آج یہ حرام کما رہا ہے۔ محترم بھائیو، یہ ساری حفاظتیں اللہ کے دین کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ جس کا علم یہ مسجد والا مولوی اور قاری، یہ حافظ، یہ شیخ دے رہا ہے، یہ سارا کچھ وہی ہے، یہ پہچان ہے۔ شریعت میری 6 چیزوں کی تو حفاظت کرتی ہے، 6 چیزوں کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، 6 چیزوں کی حفاظت آپ کی ہوگی۔ نمبر 1، آپ کے دین کی حفاظت ہوگی۔ شریعت سے دور ہوتے جائیں گے، دین گیا۔ دین کی حفاظت اللہ کی شریعت کرتی ہے، بدن کی حفاظت اللہ کی شریعت کرتی ہے۔ یہی وجہ قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن وہ سیفٹی میں تھا،
وہ اسلام میں تھا. اسلام آپ کو یہ سیفٹی دے رہا ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا خون محفوظ ہے. جب دین کو چھوڑیں گے تو خون سستا، قتل جانیں سستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بیان کی، فرمایا فجاعت الموت، لوگوں قرب قیامت اچانک کی موتیں اور جوانی کی موتیں بڑھ جائیں گی. ہو رہا ہے جوان اچانک، روزانہ موتیں، روزانہ دیکھتا ہوں، روزانہ قبرستان. اور اس پر مرنے والا تو مر گیا. تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں اپنے دل کی سختی کو اس موقع پر چیک کروں، کتنا چینج ہوتا ہوں، کتنا تبدیلی آتی ہے. عبرتناک موتیں دیکھ کر، کفن دے کر، تجہیز و تکفین کر کے قبرستان جاتا ہوں، قبروں کے اندر سے ایسے پلٹ پلٹ کے آ جاتا ہوں جیسے کسی پتھروں کے اندر سے گزر رہا ہوں. اس موت کے اوپر، اس کو کندھا دینے پر، اس کی تجہیز کرنے پر، اس کی تکفین کرنے پر، اس کو قبر میں اتارنے پر، اور اتارتے ہوئے جو منظر ہوتا ہے، وہ جو کپڑے سے لپیٹا ہوا، ٹانگیں الگ لٹک رہی ہے، جسم الگ ڈھلک رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اگر میرا عمل، میرا دین یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ابن قیم نے لکھا ہے پھر اپنے آپ پر فتویٰ لگا دے کہ اللہ نے آپ کے دل کو پتھر بنا دیا. آج دل پتھر ہیں بھائیو. یہ صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل ہے. یہ دو چیزیں ہیں. علم متضمن ہے عمل کو، دین کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے، دین محفوظ، جان محفوظ. نمبر 3، نسب محفوظ. نسب محفوظ. نسب کیسے محفوظ؟ نسب محفوظ تب ہوتے ہیں جب معاشرے سے بے حیائیاں ختم ہو جائیں، بدکاریاں ختم ہو جائیں، زناکاریاں ختم ہو جائیں، چھپی یاریاں ختم ہو جائیں، اللہ کی حدود کو تنہائیوں میں پھلانگنا ختم ہو جائے، تب نسب جا کر محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے کہا اگر تیری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، عزت کو خراب کرتا ہے، فرمایا اس کو پکڑ لیا گیا، 4 اس پر گواہ مل گئے، اس کو سارے لوگوں کے سامنے کھڑا کرو، 100 کوڑے مارو. اگر شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہے، اس کو میدان میں کھڑا کر کے ایک جماعت کو گواہ بنا کے اس پر پتھر مارو، سنسار کرو، اس کو رجم کرو. اس لیے کہ یہ زمین پر جینے کے قابل نہیں ہے جس نے کسی کے نسب نامے کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ ہے تو یہ جب دین نہیں رہے گا تو نسب نامے محفوظ رہیں گے، پاک دامنیاں رہیں گی. چادر آج دیکھو نا ٹک ٹاک پہ بیٹی ناچتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے بدن کے حصے دکھانا شروع کرتی ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بے حیائی کی ویڈیو کے کمنٹس اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ کی قسم کوئی نصیحت کرنے والا نیچے نہیں ہوتا، ہر شخص دعوت گناہ دینے والا ہوتا ہے. بتائیں ہمارے معاشرے میں نشو نما علم دین پر ہو رہی ہے یا نشو نما فحاشی اور عریانی پر ہو رہی؟ یہ قیمت تھی میری بیٹیوں کی، یہ قیمت تھی میرے بیٹوں کی، یہ قیمت تھی میرے مال کی، یہ قیمت تھی میرے وجود کی، یہ قیمت تھی میرے وقت کی. اس کے ذریعے تو میں نے جنت پانی تھی اور اس کے ذریعے جہنم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. محترم بہنوں، بیٹیوں، تم بھی آئی ہو، بڑے شکوے رہتے ہیں حالات کے. اللہ کا دین گھر میں یتیم اور حالات کے شکوے. یہ دین آپ کے چادر، آپ کے حسب نسب کو محفوظ کرتا تھا، آپ کے مال کو محفوظ کرتا تھا، آپ کی جان کو محفوظ کرتا تھا. جب یہ دین گھروں میں نہیں رہا، آئیڈیل بن گئی،
وہ قلب میں جانے والی. میرا دن سپینڈ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ مذاکرات دیکھنے میں. میرے اندر جو چاہتے پیدا ہوتی ہیں، جو میں کشید کرتا ہوں سوشل میڈیا سے مختلف قسم کی کیفیتیں، یہ میری شادیاں جو کبھی حقیقت میں سنت کی تکمیل کا ایک بہت عظیم سما ہوتا تھا. سنت کی تکمیل ہے، ایجاب قبول ہے، عزت کے ساتھ ایک بیٹی اپنے ولی کی ولایت میں دوسرے گھر جا رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، پھر برکت دی دعائیں دی جا رہی ہے. آج ہماری شادی کے ماحول اللہ کی قسم فحاشی کا اڈا بنے ہوئے ہوتے ہیں. تکمیل سنت نکاح کے سنت کی تکمیل میں فحاشی اریانی عروج پر ہوتی ہے. میرا دین کیا ہے؟ میں نے مذاق کیا ہے اس قرآن کے ساتھ. جب دلہن جاتی ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں بھیجتا ہوں. اس سے پہلے 4 گھنٹے بےہودگیاں کر کے خوب اللہ کو ناراض کرتا ہوں. پھر اس کے مقابلے میں آج ان بہو سے ملا کیا ہے؟ آج ان گھروں میں پھر ملا کیا ہے؟ بیٹے جدا ہیں، بہو عزت نہیں کرتی، سسرال کی عزت نہیں کرتی. ہاں اس میں منہ چلاتی ہے، زبان چلاتی ہے. وہاں انار کیا ہے، بیٹے کو ہم بیاہ کے لائے تھے، گھر میں خوشیاں آئیں گی، پوتے آئیں گے، بہو آئے گی، گھر کا سما بدلے گا. لیکن یہاں تو تعزیت کرنے کا دل کرتا ہے. یہ سب چھین لیا گیا جب ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی اولادوں سے اللہ کا دین چھینا. اپنا آئیڈیل بناؤ نا ذرا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے ایک مثال دی ہے ایمان والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو. ایک عورت کی مثال دی ہے. عورت کہاں ہے؟ زوج کا جبر برداشت کر رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتی نا. مال بھی تھا، نوکر بھی تھے، شاہی بھی تھی، دولتیں بھی تھی، جو دل سے چاہتی وہ ساری چاہتے پوری ہوتی. قرآن نے کہا ایمان والیو تمہارے لیے بھی ہم نے مثالیں قائم کر دی ہے. وہ عورت ہے، وہ صنف نازک ہے، بدن نازک ہے، کمزور ہے، دکھ سہ نہیں سکتی، حوصلے کی کمزور ہے. لیکن تمہارے سامنے مثال دیتا ہوں اس عورت کی. نہیں گزرتی نا اس بہن بیٹی کی زندگی. تھوڑے سے دکھ ہیں، چھوٹی سی تکلیف ہے، ذرا سی پابندی ہے، شریعت کی تابعداری ہے، نہیں برداشت ہوتا نا. اسلام نے کہا فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، وہ تیرا قدوہ ہے. کہاں تھی؟ فرعون کے گھر سے. اور فرعون کتنا ظالم تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا تھا، ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا. اس کا جبر بھی تھا، ماحول کا جبر بھی تھا. اکیلی تھی، کمپرومائز کر لیتی تو دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی تھی. لیکن اس نے کہا نہیں، ربنا، اے میرے رب، رب نجنی من القوم الظالمین. یا اللہ اس قوم ظالم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. دنیا ہو، دولت ہو، محل ہو، دین نہ ہو، شریعت نہ ہو، تیری محبت نہ ہو. یا اللہ ایسی زندگی میں یہ ساری نعمتیں نہیں چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا اللہ یہ دنیا کی جنت نہیں چاہیے، تیرے پڑوس میں گھر چاہیے جو تیرے پڑوس میں ہو. مجھے یہ چاہیے اپنے دین کے بدلے. یہ سکھایا ہے. اس بہن بیٹی کو بھی تو بتاؤ نا، جس کو باپ سمجھتا ہے پردہ کرتی ہے لیکن یہ ٹک ٹاک پہ ہے. اس کو یہ سکھاؤ تیری ماں آسیہ ہے، تیری ماں عائشہ ہے، تیری ماں ام ہشام ہے. بات قرآن کی چل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن پڑھ رہی تھی، سیکھ رہی تھی. وہ یہ بچے ہیں جن کو اٹھاؤ تو چیزوں کے نام پوچھو نہیں آتے. جب مسلمانوں کے تعلیم کا زمانہ تھا، تعلم کا زمانہ تھا، قرآن سے دل لگی کا زمانہ تھا، حدیث سے دل لگی کا زمانہ تھا، اللہ کی قسم تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بچے بھی ملتے ہیں جب ان کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ اپنے ضرورت کی چیز نہیں مانگ سکتے تھے. لیکن جب ان کو کہا جاتا تھا کہ
हल अता का हदीस गाशिया, लुकमा दे दिया, आगे बच्चा पढ़ता था वजूह यौमइज़िल खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। एक लुकमा दिया जाता था एक आयत का, उसकी तरफ उसको डाला जाता था, बच्चा खुद पढ़ता था। अल्लाह की कसम, ये मुसलमानों की तारीख है, ये मुसलमानों की तारीख है। जब तालीम और ताल्लुम का जमाना था, मासूम बच्चे जो रोटी नहीं मांग सकते थे, उनकी जुबान पर एक कलमा कुरान का डाला जाता था, पूरी सूरत पढ़ देते थे। क्या करता है मेरा बच्चा, कहां लगाए? मैं तो आज भी यहां शेरपाओ में अपने भाइयों से कह रहा था, मोहतरम भाइयों बहनों, हम कंटुटब बना लेते हैं अपनी औलाद को। गंदे दोस्तों में बैठता उठता है, रात को 2-2 बजे तक आता नहीं है, चोरियां करता है, डकैतियां मारता है, हाँ गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। दुनिया में वो नौकरियां और वो मुलाजमतें करता है जिसमें जिल्लतें सहता है। हम उसको मुल्हिद बना लेते हैं, अपने मुल्क से 6-6 साल के लिए, 10-10 साल के लिए निकाल देते हैं। फिर ये बूढ़े बाप, गर्दन हिल रही है, माँ बूढ़ी, पहचान खत्म हो रही है, लेकिन हम अपनी इस औलाद को इस रस्तों में डालना तो गवारा कर लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को आलिम हाफिज बनाना गवारा नहीं करते। हम कहते हैं भाइयों आओ ना, ये मदरसा है ना, ये संभालने वाले बैठे हैं ना, ये उस्ताद बैठे हैं ना, ये जमात खड़ी है ना, वो तो आपसे मांगती है ना, बेटे दे दो, तरबियत हम करेंगे, सुबह तहज्जुद हम पढ़ाएंगे, रोजा जुमेरात का हम रखाएंगे, दुआएं हम सिखाएंगे। इसके बयान में, उसलूब में हम इसको बेहतरीन करने के लिए इस्लाह हम करेंगे। नमाजी बनाकर, तहज्जुद गुजार बनाकर, इमाम बनाकर, मुअज्जिन बनाकर, मुहद्दिस बनाकर, खतीब बनाकर, वाइज बनाकर हम इसको मुआशरे में लॉन्च करेंगे। तेरी आंखें बंद होगी तो तेरे लिए मुसल्लों पे खड़े होकर तेरी आखिरत हयात सानिया के लिए दुआएं करेगा। ये कितनी खुश नसीब जिंदगी होगी जिसके नेकी के दफ्तर ना यहां बंद हुए ना मरने के बाद बंद। हम कहते हैं ना, ये गवारा नहीं है, ये गवारा नहीं है। इसमें हम सब शामिल हैं। जिस पर अल्लाह ताला ये रहम कर रहा है, जिस पर रब्बुल आलमीन ये रहमत कर रहा है, ये सोच थी उस वक्त मुसलमानों की, वो छोटे माहौल बनाया था। उम्मे हिशाम एक खातून है, मुस्नद अहमद की हदीस है, उम्मे हिशाम नबी अलैहिस्सलाम के घर के करीब रहती है। कहती है हमारा तंदूर और नबी अलैहिस्सलाम का तंदूर करीब करीब था। मैं रोटियां लगाने आती थी, पैगंबर जुमे में सूरत काफ पढ़ते थे हर जुमे को। पैगंबर सल्लल्लाहु ये 35-40 आयात वाली सूरत हर जुमे को मिंबर पे पढ़ते थे। आती है, किसी से पूछ ले ये सूरत काफ किस पारे में है, कितनी आयतें हैं, मौजू क्या है, किसी मुसलमान बहन बेटी, किसी भाई को बताए? आना तो दूर की बात है ना। कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में, जुमे के खुतबे में, खुतबे से पहले मिंबर पर यह सूरत पढ़ते थे। मैं तंदूर पे आती थी, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से यह सूरत वहां तिलावत करने की वजह से याद कर ली थी। तंदूर पे काम करती है, सूरत सारी याद हो गई है। ये बेटियों के, ये माओं के जहन थे। बेटियों, माओ, बहनों, भाइयों, ये दीन अहले इल्म ने कहा है, इस दीन का इल्म अगर सिखा दोगे, इसके नफे देखें, नफे। अल्लाह ताला बाद दफा इस दीन के इल्म से आपकी हिफाजत करता है, आपकी सियासत की हिफाजत करता है, आपकी रियासत की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला आपके माल की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला आपकी औलाद की हिफाजत करता है। इल्म दीन सीखने वाले की बाद दफा अल्लाह ताला औलाद की, फिर पोतों की, फिर पड़ पोतों की भी हिफाजत करता है। और बाद सलफ ने कहा है, इल्म दीन सीखने वालों को अल्लाह ये शर्फ अता करता है कि बाद दफा पूरे इलाके, गांव, गोठ, मोहल्ले, पूरे के लोगों की हिफाजत करता है एक शख्स के दीन सीखने की वजह से। एक शख्स के दीन सीखने की वजह से। सईद बिन मुसय्यब बहुत बड़े ताबी हैं, मुहद्दिस भी हैं।
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، بہت بڑے مدینے کے محدث ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد کبھی کبھی بیٹے سے کہتے تھے بیٹا میں یہ پتہ ہے لمبی نماز کیوں پڑھتا ہوں، بعض دفعہ میں نماز کو جان بوجھ کر لمبا کر دیتا ہوں۔ فرمایا ابا کیوں کرتے ہو ایسا؟ فرمایا اس لیے کہ میری اس لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ میری نسل کی حفاظت کرے، میرے بیٹے کی حفاظت کرے، اس لیے کہ والدین کی صالحیت کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے۔ بناؤ نا، خود بھی صالح بنو۔ ماں باپ آئے ہیں، ان کے بچوں نے بڑے نصیب والے، وہ ماں ہے وہ باپ ہے جس کا یہ معصوم بچہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آرڈر ابھی جاری نہیں کرتا، قلم اللہ نے اٹھا لیے ہیں، یہ خطا کرتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، یہ نیکیاں کرتا ہے۔ 12-13 سال کی عمر تک یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ سبق سناتا ہے، یہ منزل پڑھتا ہے، یہ سب کی سناتا ہے، یہ 3 پارے نکالتا ہے، پھر یہ رمضان میں کھڑا ہوتا ہے مصلی پر۔ اللہ کی قسم یہ بچہ جتنی بہاریں لوٹتا ہے یا رب باپ کو دیتا ہے یا ماں کو دیتا ہے۔ کیسی قسمت چینج ہوگی، کیسے چہروں پہ تازگی آئے گی، کیسے حالات بدلیں گے، کیسے رزق میں اضافے ہوں گے، کیسے اس جوانی سے صحیح پر لطف اندوز ہوں گے، کیسے بڑھاپے میں رذیل عمر سے بچیں گے۔ بڑھاپا ہوگا، آنکھیں ہوں گی، عمل کی توفیق مل رہی ہوگی، یہ اس علم سے ہوتا ہے، دین کے علم سے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ عمل سے لگا رہا، دین سے لگا رہا، دعوت پہ لگا رہا، قرآن کو سیکھنے سکھانے پہ لگا رہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اتنی رونقیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر تازگیاں لاتا ہے۔ جب اس کا تعلق علم دین سے چھٹ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسفل السافلین، ہم نے اس کو بڑے گندے بدبودار نیچے گڑھے میں اتار دیا۔ اور اکرمہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی کہ گندے گڑھے میں اترنے کا معنی کیا ہے؟ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ دین ہے، اس کا پھر معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی رونقیں چھین لیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ جوانی میں بڑھاپا لے آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ لمبی زندگی گزارے تو وہ رذیل عمر گزار رہا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن بستر پر ہے، پیشاب پخانہ کرتا ہے، سنبھالنے والے اس سے تنگ ہے، زندگی اس کی تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دین کے ساتھ چلتا ہے تو ان ساری مصیبتوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ محمد بن منقدر ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے لا يرد المرء الى ارذل العمر۔ لوگوں اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے رہو گے اللہ تمہیں رذیل عمر کی طرف کبھی نہیں لے جائے گا۔ رذیل عمر زندگی ہو، وجود ہو، نکارہ وجود، بیکار وجود، بوجھ وجود، زندہ لوگوں کے لیے وبال وجود، یہ ذات ہے بیماریاں پھک پھک کے زندگی گزار رہا ہے، یہ ساری مصیبتیں بدن سے نکل جائیں گی جب اللہ کے کتاب کو پڑھو گے، اس کو سیکھو گے، اس میں حصے ملاؤ گے، اس کی سرپرستی کرو گے، اس کی تعلیم کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرو گے، انشاءاللہ یہ نکارہ وجود کارآمد بن جائیں گے، یہ نکارہ نظام کارآمد بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو بھی ہوں ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس مدرسے کا انتظام اور انصرام سنبھالا ہوا ہے، میں اس جماعت کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اس طرح کے مدارس کی مکمل سرپرستی کرتی ہے۔ یہاں اس مرکز میں مجھے تو اکثر الحمدللہ آنا ہوتا ہے، میں شاباش دیتا ہوں اس بھائی کو بھی اور اس کی ٹیم کو بھی، چونکہ یہ تھکے نہیں ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں اس ہمت عطا کرے۔
مسلسل پروگرام رکھتے ہیں، کامیاب ترین پروگرام رکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر مدرسے کا یہ جو سلسلہ چلا، میں پہلی دفعہ اس طرح کی مجلس میں آیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن کے بچے، جن کی بچیاں اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے ان کو وقف کر رکھا ہے، میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ان بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اور جو لوگ ان مدرسے کے ساتھ معاون ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں یا الہ العالمین ان کی تمام کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر قیامت کے دن اسی طرح قرآن کی محبت میں ہم سب کو اپنی جنتوں میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جمع فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔